کاکڑ صاحب کی کارکردگی اور اس کا کردار ثابت کرے گا کہ کیا وہ محسن نقوی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا وہ آزادانہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، اس کی نظر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مواقع ملیں، لیول پلینگ فیلڈ ہو اور کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی روا نہ رکھی جائے۔ یہ وقت ثابت کرے گا کہ کیا وہ تاریخ میں ایک متعصب، ایک پرائم منسٹر کے طور پر اور ایک غلط پرائم منسٹر کے طور پر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، یا ایک بہتر نامور قسم کے پرائم منسٹر کے طور پر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ یہ آج پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اشتراک سے اور راجہ ریاض جو سو کارڈ اپوزیشن لیڈر جو خود سوالی تھے، جن کے پاس پی ایم ایل این کی ٹکٹ کا وعدہ تھا، وہ بھی اب ان کو پہچانا جاتا ہے یا نہیں کیونکہ ان سے کام لے لیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ آج کا جو ہمارا بیسک سبجیکٹ ہے، جو عمران خان کے بنیادی انسانی حقوق معطل کیے ہوئے ہیں۔ ویسے تو پورا پاکستان اس وقت جس طرح اور جس انداز میں چلایا جا رہا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بنیادی حقوق اور انسانی حقوق معطل ہیں۔ اس لیے کہ 14 اگست آج 2 دن بعد ہے، لیکن اگین پی ٹی آئی نے جب فیصلہ کیا کہ ہم نے 14 اگست منانی ہے، لیکن اس کے ساتھ کل سے دوبارہ اگین پکڑ دکڑ شروع کر دی، کسی ورکر کو، کسی کارکن کو اور پی ٹی آئی کے کسی سمپتھائزرز کو، ان کے کاروبار کو، ان کے گھروں پہ چھاپے اور چار دیواری کی پامالی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن میں آج کا جو سبجیکٹ ہے جس پہ میں نے بات کرنی ہے، جیسا کہ آپ سارے دوستوں کو علم ہے، ایک متعصب جج ہمایوں دلاور جو کہ فیصلہ سنانے کے پاس لندن بھاگ گیا، جبکہ ماضی میں ہمارے پاس مثالیں مختلف ہیں۔ جب لوگوں کو سزائیں ملا کرتی تھیں تو یا وہ دبئی بھاگ جایا کرتے تھے یا لندن بھاگ جایا کرتے تھے، یا سرور پیلس بھاگ جایا کرتے تھے، یا وہ ڈیل کے ذریعے یا بیماری کا بہانہ بنا کے۔ لیکن یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہاں جس نے خان کو سزا سنائی اسی دن وہ لندن بھاگ گیا۔ کیا لندن میں خاص بات ہے؟ یہ حسن اتفاق ہو سکتا ہے، یا جان بوجھ کے 4 اگست کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک طرف فیصلہ دیا کہ وہی جج جو بغیر سنے ہمارے خلاف 2 فیصلے دے چکا ہے، تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ فیصلہ کریں، اور ساتھ ہی 4 تاریخ کو یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب فیصلہ فرماتے ہیں کہ آپ کا حق کے دفاع جو ختم کیا گیا بالکل وہ غیر قانونی ہے، اس پہ ہم نوٹس جاری کرتے ہیں اور اگلے ہفتے ہم ان کا فیصلہ کریں گے کہ آپ کو سنے بغیر آپ کی فہرست گواہان کو خارج کر کے آپ کا حق کے دفاع ختم کر کے یہ قانون اور انصاف کے خلاف فیصلہ ہے، یہ آرٹیکل 4 اور 10A کے بھی خلاف ہے۔ لیکن ساتھ ہی 4 تاریخ کو ہی چیف جسٹس عامر فاروق نے ایک اور جج جو ٹریننگ پہ جا رہے تھے ان کو ہٹا کے صرف فیصلے سے 1 دن پہلے ہمایوں دلاور صاحب، جن کو ٹریننگ کی بہرحال زیادہ ضرورت ہے لیکن پاکستان میں ضرورت ہے، ان کو سبسٹیچیوٹ کر دیا اور کہا کہ یہ یو کے میں ٹریننگ پہ جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے جو کچھ وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں اور جس طرح ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز نے اپنا حق ادا کر دیا، اس لیے کہ اگر ملک میں انصاف نہیں ہوگا، ملک میں ظلم ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کے ساتھ تو معاشرہ قائم رہ سکتا ہے
لیکن ظلم کے ساتھ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ آج جس انداز میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے بنیادی حقوق معطل کیے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں آج کے حوالے سے بات کروں، ایک بات آپ کو دوبارہ یاد دہانی کراتا جاؤں کہ 12 بجے ہمارے وکلاء کی موجودگی میں ہمایوں دلاور متعصب جج یہ کہتے ہیں کہ میں فیصلہ ریزرو کر رہا ہوں، اور 12:30 بجے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ میں نے 30 سے 35 صفحے کا فیصلہ لکھ کے دستخط کر دیا ہے، ٹائپ بھی کرا دیا ہے۔ مجھے یہ بتا دیں پاکستان میں کوئی ایک سسٹم ایسا دے دیں کہ کوئی شخص 35 صفحے یا 30 صفحے وہ لکھوائے، اس کی کریکشن کرے، اور اس کا اسٹینو بھی اتنا ایکسپرٹ ہو، اور وہ اس کے بعد ٹائپ مکمل ہونے کے بعد سائن ہو جائیں، پھر 12:30 بجے وہ اناؤنسمنٹ ہو۔ اس سے بظاہر سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ یا تو ان کو لکھا ہوا فیصلہ ملا، یا یہ وقت سے پہلے یہ فیصلہ لکھ چکے تھے، صرف فراڈ کے طور پر صرف انتظار کر رہے تھے کہ آئیں، میں ان کو کہوں جی اپنی بحث کریں، اور ساتھ ہی لکھا ہوا فیصلہ میں سنا دوں۔ اور اس کے چند منٹ کے اندر، جبکہ وارنٹ آف اریسٹ سائن نہیں ہوئے، یہاں سے فیصلہ سائن نہیں ہوا، زبانی کلامی ایک اناؤنسمنٹ کے اوپر وہاں پنجاب پولیس حرکت میں آتی ہے، زمان پارک پہ حملہ کیا جاتا ہے، دروازے توڑے جاتے ہیں، اور اس انداز سے گرفتاری کی جاتی ہے، بلکہ کڈنیپ کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا دہشت گرد کو گرفتار کرنا مقصد ہو۔ اور یہ سب ظلم، یہ آپ کے سامنے، پبلک کے سامنے، میڈیا کے سامنے سب کچھ ہوا، جبکہ اس سے پہلے جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور سپریم کورٹ اس پہ فیصلے دے چکی ہے کہ آپ نے وارنٹ کی ایگزیکیوشن کس طرح کرنی ہے۔ اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیریں مزاری کو یہاں سے پنجاب پولیس اٹھا کے لے کے جا رہی تھی، ابھی راستے میں تھے، چیف جسٹس نے یہاں اس کو نہ صرف طلب کیا، ان کے خلاف ایکشن لیا، ان کو ریلیز کرایا، اور وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود جس طرح اس فیصلے کو پینڈنگ رکھا گیا، اور اس فیصلے کی جو اس ججمنٹ کو سسپینڈ نہیں کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بینچ نے یہ سب سے بڑا ظلم کیا۔ اس کا مقصد ایک یہ تھا کہ تاکہ جو باقی بیل بیفور اریسٹ جن مقدمات میں خان صاحب ہیں، وہ عدم پیروی پہ غیر مؤثر ہو جائیں یا ڈسمس ہو جائیں، تاکہ اگر یہ ججمنٹ سسپینڈ بھی کل کلاں ہو جائے تو اس پہ باقی مقدمات پہ ان پہ گرفتاری ڈال دی جائے۔ یہ ظلم، یہ ناانصافی، یہ قانون اور انصاف کا دوہرا معیار، یہ خان صاحب کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے۔ سیاسی انتقام کے نتیجے میں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نتیجے میں، اور اداروں کی مداخلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے منصف اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اور بالآخر ایک دن، پہلے دن، پچھلے منڈے کو، آج 7 دن ہو گئے ہیں، ہمارے صرف ایک وکیل سے ملاقات کی اجازت ملی، اور اس کے بعد 180 سے زائد مقدمات ان کے ہیں۔ کسی ایک وکیل کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں گھر سے کھانا پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں جو ایک عام قیدی کو فیسلٹیز اویلیبل ہیں وہ ان کو نہیں ہیں۔ چھوڑ دیجئے ایک سابق پرائم منسٹر کی کیا فیسلٹیز ان کو مل سکتی ہیں جیل مینول کے مطابق، چھوڑ دیجئے کہ کیا پروسیجر، کیا طریقہ کار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم پٹیشن فائل کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس پہ نوٹس کرتے ہیں، اور ایک بھونڈا مذاق ہوتا ہے۔ کل وہاں مقدمہ فکس تھا، اس میں آ کر کے گورنمنٹ آف پنجاب کا نمائندہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس اڈیالہ جیل میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم ایک قیدی کو وہاں ایڈجسٹ کر سکیں۔ کتنا بڑا مذاق، اور یہ فراڈ ہے ان کے بہاف پہ۔ اور کمال ہے ہماری عدلیہ کی، وہ کہتے ہیں اس موضوع پہ ذرا ریکارڈ پیش کریں، ہم بعد میں اس پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس متعصب جج کے فیصلے کو بھی آپ سسپینڈ نہیں کرتے، جس کے اندر لکھا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں آپ رکھیں۔ آپ اس اڈیالہ جیل کے فیصلے کو کسی جج نے تبدیل نہیں کیا، تو کیا جیل سپرنٹینڈنٹس، گورنمنٹ آف پنجاب عدالتوں سے اور عدلیہ سے بالا تر ہے؟
کیا ادارے اب کنٹرول کر رہے ہیں ہماری عدالتوں کو؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس فراڈ کے سامنے آنے کے باوجود اس لیے وہاں اٹک جیل میں رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں کہ اٹک جیل میں رکھا جائے، اور دوسری بات کہ وہاں کوئی فیسلٹیز دے نہیں سکتے ہیں، وہاں اویلیبل نہیں ہے جو اڈیالہ جیل میں فیسلٹیز مل سکتی ہیں قانون قاعدے کے مطابق۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اٹک جیل میں رکھا جائے۔ اور کس نے یہ فیصلہ کیا؟ کن مقتدر طبقوں اور حلقوں نے یہ فیصلہ کیا؟ وہ کون لوگ ہیں جو عدلیہ کے فیصلوں سے بالا تر اپنے فیصلے عمل درآمد کرا رہے ہیں؟ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہماری آزاد عدلیہ بھی آزاد نہیں رہی۔ آج وہ عدلیہ جس کو آج ٹارچ بیئرر ہونا چاہیے تھا اس ملک میں، جس کے فیصلے بولنے چاہیے تھے کہ قانون اور انصاف کی جو پامالی ہو رہی ہے، قانون اور انصاف کی پامالی کو روک سکتی ہے ہماری عدلیہ، قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے ان کو رول ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اداروں کی ڈکٹیشن کے اوپر ہماری آزاد عدلیہ خاموش رہے یا کمپرومائز کر لے۔ تو یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے اور ہمارے نظام انصاف کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے کہ آج ایک سابق پرائم منسٹر، ایک واحد شخصیت فیڈریشن کی علامت، امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر، جہاں پوری دنیا کے لوگ عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں، اس کو امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور لوگ پاکستان کی عوام ان کو ایک امید کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کے اوپر بھروسہ کرتی ہے، اور ان مقتدر طبقوں اور حلقوں اور اس کمپرومائزڈ متعصب جج نے، ہمایوں دلاور نے، ان کو ایک ون سائڈڈ ایکس پارٹی سزا دے دی۔ نہ صرف یہ، ایک طرف کہتے ہیں شواہد نہیں لاتے، بھائی جب ہم کہتے ہیں لسٹ آف وٹنسز ہماری مقرر کرو، ہمارے گواہ آنے دو، وہ کہتے ہیں نہیں آنے دیں گے، ہم کہتے ہیں ہماری بحث سن لو، وہ کہتے ہیں نہیں کرنے دیں۔ اور عامر فاروق صاحب کے اوپر جب ہم نے نو کانفیڈنس کیا، اور اس کی ایک نہیں 20 مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں، کیس بھی میں سنوں گا اور آپ کے پاس کوئی رائٹ آف ہیئرنگ بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ قابل افسوس ہے، ہمارا ان سے بڑا احترام کا رشتہ ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ انصاف نہیں کرتے تو آپ خدا را اس کیس سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے۔ آپ انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، لیکن یہاں انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گھر کا کھانا، سہولیات جو کہ ایک عام قیدی کو مل سکتی ہیں، وہ آپ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ بھائی ہم وکیل پچھلے ایک ہفتے سے مستقل کوشش کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر گئے ہیں۔ جب ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے وہاں جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ملنے دیں گے، جب واپس آتے ہیں تو پیچھے پتہ چلتا ہے 2 وکیلوں کے خلاف FIR کٹ گئی، اور کہتے ہیں کہ جی یہ وکیل آئے، ساری زندگی کوئی مقدمہ نہیں، یہ وکیل آئے اور پولیس والے کی وردیاں پھاڑ دی۔ بھائی یہ کمال ہے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں آپ کی پولیس ہے، 2 نہتے وکیل جاتے ہیں اپنے کلائنٹ سے ملنے اور آپ کی پولیس کی وردی پھاڑ دیتے ہیں اور آپ ان کو آرام سے واپس آنے دیتے ہیں۔ اور جو وکیل ہمارا پہلے دن مل کے آیا، اس کو FIA نے ایک جھوٹی قسم کی نوٹس دے کے انکوائری کے لیے بلایا اور اس کو 8 گھنٹے کے لیے محبوس رکھا، حبس سے بے جا میں رکھا، اور ان کو ایسے سوالات کیے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اخلاقی، قانونی اور آئینی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس میں انٹرفیرنس کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے سینئر وکیل خواجہ حارث صاحب جو اس کیس کو لیڈ کر رہے ہیں، توشہ خانہ کے کیس کو، پھر اس کو اگلے دن نوٹس کر دیا کہ آپ آئیں جی، ہم آپ سے سوال کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ایک متعصب شخص جس نے میڈیا کی موجودگی میں ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ فیس بک پہ میں نے پوسٹیں لگائی ہیں عمران خان کے خلاف، یعنی میں نے مطلب ہے میں نے خود نہیں لگائی لیکن میرے ہی اکاؤنٹ سے کسی نے لگائی ہیں، تو بھائی ذمہ داری تو پھر آپ کی ہوگی نا کہ آپ بتاؤ کس نے وہ لگائی ہیں۔
اور اتنا عرصہ 2014 سے 2023 تک، 2017 تک یہ پوسٹیں لگتی رہیں یا اس کے بعد بھی، تو آپ نے 2023 تک وہ ڈیلیٹ کیوں نہیں کی؟ پورے میڈیا نے دیکھا، پورے وکیلوں نے دیکھا، لیکن اس سے تو نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال کیا اور نہ ہی ایف آئی اے ان سے سوال کرتی ہے۔ لیکن سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ ان کے فیس بک اکاؤنٹ سے اب ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو کیسے ریکور کیا جائے؟ بھائی ریکور کرنے کا طریقہ آپ کو ہے، آپ ان کا موبائل لیں، فورنزک کرائیں، آپ فیس بک مینجمنٹ کو لکھیں، 90 ڈیز ٹائم ہوتا ہے ان سے ریکور کرنے کا، آپ وہاں سے کرائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو اس سے مقصد کچھ اور ہے، مقصد ان کا یہ ہے ہی نہیں کہ وہ فیئر انویسٹیگیشن کریں۔ اور اس کے ساتھ 180 سے زائد مقدمات ہونے کے باوجود مجھے بتائیں ہم انسٹرکشنز کس سے لیں؟ ہم کس اپنے کلائنٹ سے انسٹرکشنز لیں اور ہم مقدمات کی پیروی کریں؟ الیکشن کمیشن میں پٹیشنز ہیں، ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، نچلے والی عدالتوں میں ہیں۔ ہم کس سے پوچھیں؟ مجھے، ہمارے وکیلوں کو، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور ہائی کورٹ نے کل فیصلہ کیا اور آج 1 بجے کے بعد ہمیں ملا اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ 2 بجے سے پہلے آپ آئیں گے تو آپ کی ملاقات کا وہ بھی چانس ہے، بٹ سبجیکٹ ٹو اپروول آف جیل سپرنٹینڈنٹ۔ بھائی جیل سپرنٹینڈنٹ تو پہلے آلریڈی انکار کر چکا ہے، تو ہمیں پھر اس جو اصل ہمارا مقدمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ڈیالہ جیل آپ شفٹ کرو۔ نمبر 2، آپ ہمیں اجازت، قانون دیتا ہے، جیل مینول دیتا ہے کہ بھئی ہم جب چاہیں جا کر وکیل مل سکتے ہیں۔ ہمارے لیے تو کوئی جیل سپرنٹینڈنٹ کی اجازت نہیں ہے، ہر کسی کو یہ اجازت ہے، ریلیٹیوز کو، فرینڈز کو، کوئی دہشت گردی کے مقدمے ہو، کوئی قتل کے مقدمے ہو، جس بھی مقدمے میں ہو، اس کو قانون اجازت دیتا ہے، آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ جا کر اس سے ملے اور اس کو اپنے ملنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن نہیں ملنے کا حق تو عمران خان کو حق نہیں ہے، نہیں ملنے کا حق تو ہم سب وکیلوں کو ملنے کا حق نہیں ہے۔ کیا ہم یہ بے آئین ملک میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں قانون اور آئین کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ کیا عدلیہ ہماری اتنی کمپرومائز اور اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ان کے پاس اپنے فیصلوں کو عمل درآمد کرنے کا کے لیے ان کے پاس طاقت اور پاور نہیں ہے؟ لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ عمران خان آج بھی فولاد اور چٹان کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے۔ تمام تر اس فاشسٹ ان حکومتوں اور اداروں کی حرکتوں کے باوجود اور ان کے اس طرح کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے باوجود، اور نہ وہ ملک سے بھاگا، اس کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، نہ وہ لندن گیا، نہ وہ دبئی گیا، اور نہ انشاءاللہ وہ آئندہ اس طرح حرکت کرے گا، نہ جائے گا۔ عوام آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام کا جو فیصلہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے، ود ان ٹائم ہونا چاہیے، اور تاکہ عوام اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں۔ ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی تو ہمارے معاشی مسائل حل ہوں گے، اور نہ صرف معاشی بلکہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ورنہ جس انداز سے امپورٹڈ حکومت لائی گئی تھی، آج سائفر لیک ہونے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کر اقتدار سے ہٹ کر عزت کمائی، اور جن لوگوں نے پی ٹی ایم کی جماعتوں نے بیگرز آر ناٹ چوزرز کا نعرہ لگا کر اس ملک میں جو ظلم روا رکھا اور اقتدار لیا، آج وہ سرنگوں ہوئے اور ان کے سامنے سائفر کے کنٹینٹ سامنے آ گئے ہیں، اور سب کو یہ پوری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ کس طرح یہ حکومت الٹی گئی تھی اور کس انداز اور کس طرح سے وہ لوگ یہاں قابض ہوئے تھے۔ آج اس فاشسٹ حکومت کا آخری دن تھا، یعنی ان کے پرائم منسٹر صاحب کا، باقی تو 2 دن پہلے چلے گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کم سے کم ہمیں اس حد تک چھٹکارا حاصل ہوا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں۔ اور ان کے دوغلا پالیسی آپ دیکھیں، سینسز کا بہانہ کرتے ہیں، 30 اپریل کو وہ ختم ہو گیا اور انہوں نے اس وقت نوٹیفائی نہیں کیا، نہ سی سی آئی کی میٹنگ بلائی۔ کیا کیا؟ اپنے اقتدار کے اختتام کے چند دن پہلے سی سی آئی کی میٹنگ بلائی اور اس میں فیصلہ کیا کہ جناب آپ اس میں نئے سینسس کے مطابق ہم
الیکشن کرائیں گے. اب نئے سینسس کا مطلب کیا ہے کہ آپ 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے کے لیے الیکشن کو بھول جائیں. اور مقصد کیا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت، کہ اس کو آج لندن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ جو کہا جاتا تھا، اس سب کچھ کے باوجود کہ عمران خان جیل میں ہے، لیکن ایک شخص جو 50 روپے کا اسٹامپ دے کے یہاں سے گیا تھا لندن، آج تک وہ واپس نہیں آیا. اس کا سگا بھائی پرائم منسٹر، اس کے نامنیز آج پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس نے دفن کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ کے گود میں جا کر بیٹھ گیا. اس کے باوجود اس کو ہمت اور جرت نہیں ہے کہ یہاں عوام کا مقابلہ کر سکے اور یہاں پاکستان میں قدم رکھ سکے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود آج ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ آئین 90 ڈیز کے الیکشن کا کہتا ہے. کوئی اور طریقہ کار کسی طریقے سے بھی یہ کرنے الیکشن کا التوا کرنے کی کوشش ہوئی تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، عدلیہ کو اپنے آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے. یہ بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ امپورٹر گورنمنٹ کہتے تھے اب وہ ختم ہو چکی ہے. ایسی صورتحال کے اندر آپ کو جو نئی حکومت آ رہی ہے، کاکڑ صاحب نئے پرائم منسٹر آ گئے، تو امید آپ کو ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسی صورتحال رہے گی جو 9 مئی کے بعد اب تک آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو کاکڑ صاحب کی کارکردگی اور اس کا کردار ثابت کرے گا کہ کیا وہ محسن نقوی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا وہ آزادانہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. اس کی نظر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مواقع ملیں، لیول پلینگ فیلڈ ہو اور کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی روا نہ رکھی جائے. یہ وقت ثابت کرے گا کہ کیا وہ تاریخ میں ایک متعصب، ایک پرائم منسٹر کے طور پر اور ایک غلط پرائم منسٹر کے طور پر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، یا ایک بہتر نامور قسم کے پرائم منسٹر کے طور پر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں. یہ آج پی ڈی ایم کی جماعتوں کی اشتراک سے اور راجہ ریاض جو سو کارڈ اپوزیشن لیڈر جو خود سوالی تھے، جن کے پاس پی ایم ایل این کی ٹکٹ کا وعدہ تھا، وہ بھی اب ان کو پہچانا جاتا ہے یا نہیں کیونکہ ان سے کام لے لیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے مستقبل میں کیا ہوتا ہے. لہٰذا یہ ان کی چوائس تھی. آئین کی روح یہ کہتی ہے، آئین کا تقاضا یہ ہے کہ ٹرو اپوزیشن سے آپ مشاورت کریں گے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ایسی شخصیت آئے جس کے اوپر اپوزیشن اور اقتدار میں رہنے والے لوگ وہ اس پہ ٹرسٹ کریں.